بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، ایک ایسے انسان جنہیں اللہ نے بے مثال طاقت و قوت سے نوازا تھا، تنہا ہتھیاروں سے لیس ہزاروں سپاہیوں کو دھول چٹانے والے ایک دلیر اور بے خوف انسان جنہوں نے روم کے ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کی۔ یہ دلیر انسان کون تھے اور اس دلیر بندے کو ان کی بیوی نے کیوں فریب دیا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ آپ کی تمام تر طاقت آپ کے جسم کے کون سے حصے میں تھی؟ آپ نبی تھے یا ولی؟ اس بارے میں روایات کیا بتاتی ہیں؟ ان تمام باتوں کے متعلق ہم قرآن اور سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، قدیم زمانے میں فلسطین کے علاقے میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام اموزیا تھا۔ اموزیا اس وقت یونان کی وسیع سلطنت کا حصہ تھا، اور یہاں کے لوگ پتھروں کی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بڑی شان سے رہتے تھے۔ یونانی مذاہب اور عقائد یہاں کے لوگوں پر بہت زیادہ اثر انداز تھے، لہٰذا وہ ستاروں، پتھروں اور یونانی دیوتاؤں کے بت بنا کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے مختلف دیوتاؤں کے نام رکھے ہوئے تھے، جن میں بارش، طوفان، سورج، چاند، رزق اور طاقت کے الگ الگ دیوی دیوتا تھے۔ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے ان دیوی دیوتاؤں کے متعلق نہایت ہی عجیب و غریب کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں۔ اموزیا کے لوگ ان دیوی دیوتاؤں کے افسانوں کو بہت ہی دلچسپی سے سنا کرتے تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ شہر اموزیا کے بادشاہ کا نام فوتا تھا۔ وہ نہایت ہی ظالم و جابر انسان تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ کا حکم نہ مانتا وہ اسے بے رحمی اور اذیت کے ساتھ مار ڈالتا۔ وہ معمولی باتوں پر لوگوں کو قیدی بنا لیا کرتا تھا۔ فوتا نے بحر روم کے کنارے ایک بہت بڑا محل بنوایا تھا، جہاں وہ ہر سال اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن منایا کرتا، جس میں خوب ناچ گانے، رقص، آتش بازی، یہاں تک کہ زناکاری بھی ہوا کرتی تھی۔ اس عمارت کے بڑے بڑے ستون تھے اور وہ دور سے ہی نظر آتا تھا۔ بادشاہ کے پاس 6000 سپاہیوں کا ایک طاقتور اور تربیت یافتہ فوجی لشکر تھا۔ فوتا کو اس بات کا غرور تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا لشکر ہے جسے دنیا کی کوئی فوج شکست نہیں دے سکتی۔ شہر اموزیا کے گرد و نواح میں چھوٹے بڑے بہت سارے دیہات اور گاؤں آباد تھے، جن میں بنی اسرائیل کے مختلف یہودی قبیلے بھی بسے ہوئے تھے۔ وہ غریب لوگ تھے اور کھیتی باڑی کرنے کے ساتھ بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے۔ فوتا کے سپاہی اکثر ان دیہاتوں پر حملہ کرتے اور ان کی بھیڑ بکریاں، مال و زر لوٹ لیتے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ یہودی مردوں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو اپنی کنیز بنا لیتے اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے۔ بنی اسرائیل کمزور تھے اور فوتا کے لشکر کو شکست نہ دے سکتے تھے۔ بنی اسرائیل خدا سے دعا کرتے اور اس ظلم سے نجات کے لیے گڑ گڑایا کرتے۔ آخرکار ایک دن یہودیوں کے تمام بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا کہ فوتا کے خلاف ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے جو اس کی طاقت و غرور کو چکنا چور کر دے۔ کچھ لوگوں نے ایک قافلے سے یہ سن رکھا تھا کہ قریب کے علاقے میں ایک بہت ہی طاقتور شخص رہتا ہے جو بہت ہی عبادت گزار ہے اور اکثر روزے رکھتا ہے، لیکن نہایت ہی مضبوط اور طاقت و قوت کا مالک ہے، جس نے ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے بغیر کسی خنجر یا تلوار کے ایک خونخوار شیر کو بھی مار ڈالا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اس شخص کے پاس جا کر فوتا کی شکایت کریں گے اور اس سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ دراصل یہ شخص اللہ کے پیغمبر حضرت شمون علیہ السلام تھے۔ کچھ علماء انہیں نیک ولی قرار دیتے ہیں، البتہ توریت و انجیل میں شمون علیہ السلام کو نبی قرار دیا گیا ہے، جنہیں اللہ نے غیر معمولی طاقت سے نوازا تھا، اور ان کی یہ بے مثال طاقت ہی ان کا معجزہ تھا۔ مورخین کے مطابق شمون علیہ السلام خود یہودی تھے اور آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ بنو دان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام مانوہ تھا۔ بہرحال جب یہودی شمون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فوتا
کے ظلم کے متعلق بتایا تو آپ علیہ السلام نے اس ظلم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان مظلوم لوگوں کے مسیحا بن گئے۔ پہلے تو حضرت شمعون فوطا کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے اور اس کے پیروکاروں کو دین کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ظلم و جبر اور شرک و بت پرستی سے توبہ کرنے کو کہا اور اسے عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن اہل اموزیا اور بادشاہ فوطا نے شمعون علیہ السلام کی دعوت کو سرے سے انکار کر دیا اور بادشاہ آپ کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ لہذا شمعون علیہ السلام نے اب فوطا اور اس کے لشکر سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شمعون اکیلے ہی فوطا کی فوج سے ٹکرا گئے اور تنہا اس کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں فوجیوں کو مار ڈالا۔ جب فوطا کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور حیران رہ گیا کہ کوئی انسان اس قدر طاقتور کیسے ہو سکتا ہے جو ایک ایسی فوج کو اکیلے شکست دے دے جنہیں آج تک کوئی شکست نہ دے پایا ہو۔ فوطا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شمعون کو ایک لوہے کے جال میں پھنسا لیں۔ لہٰذا جب دوسری مرتبہ جنگ ہوئی تو سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو جال میں پھنسا دیا، لیکن شمعون علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے آپ نے اس لوہے کی زنجیر نما رسیوں کو بھی توڑ ڈالا۔ حضرت شمعون نے فوطا اور اس کے فوجیوں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے عام لوگوں پر ظلم و ستم بند نہ کیے تو وہ اس طریقے سے نقصان اٹھاتے رہیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب شمعون علیہ السلام یہودیوں کے مسیحا بن چکے تھے اور پورے روم یونان میں آپ کی شہرت عام ہو چکی تھی۔ اب جہاں کہیں بھی فوطا کی فوج ظلم کرنے جاتی شمعون علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے اور انہیں وہاں سے مار کر کھدیڑ دیتے۔ کہتے ہیں کہ شمعون علیہ السلام ہر سال تقریباً 4 مہینے برابر فوطا کی فوج سے جنگ و جہاد کرتے اور باقی وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ روایت ہے کہ شمعون علیہ السلام کی بیوی نہایت ہی نیک اور پارسا عورت تھی جو آپ کی حمایت کیا کرتی تھی۔ کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شمعون کی بیوی کو فریب دے کر ہی انہیں شہید کیا جا سکتا ہے، لہٰذا حضرت شمعون کی غیر حاضری میں بادشاہ اموزیا کا وزیر آپ کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ فوطا تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنے شوہر شمعون کو کسی بھی طرح سے مارنا ہوگا۔ چنانچہ کافروں کے فریب میں آ کر وہ راضی ہو گئیں اور اس کے دل میں مال و دنیا کی لالچ جاگ اٹھی تھی۔ ایک رات حضرت شمعون کی بیوی نے سوتے وقت حضرت شمعون کو ایک زنجیر میں باندھ لیا۔ جب حضرت شمعون اٹھے تو ہاتھ پاؤں اٹھتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ اس بات کی خبر بادشاہ کو پہنچی کہ شمعون نے زنجیر کو بھی اپنی طاقت سے توڑ ڈالا ہے۔ تب شاہ امودیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد جب حضرت شمعون لڑائی سے واپس آئے تو اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ تب آپ کی بیوی نے آپ کی قوت و طاقت اور لڑائی کی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں ہی باتوں میں آپ کی بیوی نے پوچھا کہ اے حضرت، میں نے آپ کو رسی اور لوہے کی زنجیر میں باندھ کر آزمایا اور آپ نے دونوں چیزوں کو توڑ ڈالا، بھلا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس سے آپ کو باندھ کر رکھا جا سکے؟ تب حضرت شمعون نے کہا کہ ہاں، ایک ایسی چیز ہے، میرے سر کا بال، جس سے اگر مجھے باندھا جائے تو میں اسے توڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا جب رات ہوئی اور شمعون علیہ السلام سو گئے تو آپ کی بیوی نے آپ کے بالوں کو کاٹ دیا اور انہی بالوں کو رسی بنا کر آپ کے ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ جب وہ نیند سے اٹھے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے یوں باندھ رکھا ہے؟ بیوی نے کہا کہ میں نے ہی باندھا ہے۔ حضرت شمعون نے کہا کہ اگر میں ذرا سا بھی ہلوں یا زور کروں تو میرے جسم کی تمام ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی، لیکن آپ کی بیوی نے شاہ اموزیا کو اس بارے میں پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ پس اس رات بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے شمعون علیہ السلام کی آنکھیں نکال لیں اور زبان کاٹ کر انہیں بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب انہیں فوطا کے دربار میں لایا گیا تو اموزیا کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور وہاں شدید ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ کوئی شخص کہتا کہ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، کوئی شخص کہتا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ غرض ہر شخص جو وہاں موجود تھا کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا اور سب حضرت شمعون علیہ السلام کے دشمن تھے۔ بادشاہ کے حکم سے شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے اور انہیں اٹھا کر دریا کے کنارے ڈال دیا گیا۔ اموزیا کے لوگ اور بادشاہ فوطا اب محل میں جشن منا رہے تھے کہ ہم شمعون علیہ السلام سے ہمیشہ ہمیشہ کے
لیے نجات پا گئے، اب ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ لیکن ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شمعون علیہ السلام کو ہوا پر اٹھا لیا۔ آپ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور جسم کے مختلف اعضاء ٹھیک ہونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے شمعون اٹھ کھڑے ہو خدا کے حکم سے، اور اللہ نے تمہیں بہت طاقت و قوت دی ہے، بس اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کو کھود کر دریا میں ڈال دو۔ تب شمعون علیہ السلام خدا کا نام لے کر اٹھے اور اس ملعون کے محل کے مکان کا ستون پکڑ کر اس ستون کو زمین سے اکھاڑ دیا۔ بادشاہ اموزیا کے محل میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور زلزلے جیسی حالت پیدا ہو گئی۔ اہل اموزیا ہلاک ہو گئے اور بادشاہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اس کام سے فراغت پانے کے بعد شمعون علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ شمعون علیہ السلام نے وہاں اپنی بیوی کو پایا تو یہ ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اے شمعون، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو قتل نہ کرو اور نہ ہی کسی طرح کی اذیت یا سزا دو، کیونکہ اس نے نادانی سے یہ سب کچھ کیا، اور عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے۔ پس شاہ اموزیا کی تخت اور بادشاہی میں شراکت کی دی ہوئی لالچ میں آ کر اس نے اموزیا کی صلاح سے یہ سب کیا تھا، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے اور ندامت کے آنسو بہائے ہیں۔ پس تم اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ پیار و محبت سے رہو۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات واضح کرتے چلیں کہ شمعون علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود نہیں بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ کچھ باتیں جو ان کے بارے میں مختلف روایات میں موجود ہیں کہ حضرت شمعون علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا قبیلہ بنو دان تھا۔ حضرت شمعون کے والد کا نام مانوح تھا۔ حضرت شمعون کی ولادت سے پہلے بنی اسرائیل فلسطینیوں کے غلام تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کے جسم کی ایک خوبی تھی کہ ان کے تمام جسم کی طاقت سر کے بالوں میں تھی۔ حضرت شمعون کا مقابلہ قنوت نامی شخص سے ہوا تھا، وہ فلسطین کا حکمران تھا۔ بعض روایات میں قنوت اور بعد میں فوتا آیا ہے۔ حضرت شمعون کو ان کی بیوی نے 3 مرتبہ باندھا۔ پہلی مرتبہ حضرت شمعون کو رسی سے باندھا، پھر دوسری مرتبہ لوہے کی زنجیر سے باندھا، دونوں مرتبہ حضرت شمعون نے اپنی طاقت کے ذریعے توڑ ڈالی۔ حضرت شمعون کی بیوی نے تیسری مرتبہ حضرت شمعون کو سر کے بالوں کی رسی بنا کر اس سے باندھا۔ جب حضرت شمعون نے اپنے آپ کو اپنے بالوں سے باندھا ہوا پایا تو فرمایا، مجھے اللہ کے فضل سے کوئی دشمن نہیں باندھ سکتا مگر خدا کی مرضی میں نہیں بدل سکتا۔ حضرت شمعون دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کسی جنگجو کو نہیں رکھتے تھے، وہ تنہا 6000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے۔ آپ سال میں 4 ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے۔ حضرت شمعون کو بادشاہ اموزیا نے گرفتار کیا اور ان کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکلوا دیں اور دریا میں پھینکنے لگے تو گرنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھام لیا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو ہوا میں پکڑ کر آپ کے بدن کو درست کیا۔ تندرستی کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام نے شاہ اموزیا کے محل کو نیست و نابود کر دیا۔ جب حضرت شمعون نے بیوی کو سزا دینا چاہی تو حضرت جبرائیل نے منع فرمایا۔ آپ نے 1000 سال کی عمر پائی۔ آپ نے نبوت کا 20 سال عرصہ گزارا۔ حضرت شمعون کو عیسائی سیمسن کے نام سے پکارتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شمعون کے بارے میں ایک روایت ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں بھی ملتی ہے۔ اب اگر بات کریں اسلامی روایات کی تو ایک حدیث مبارک میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے، تاہم علماء نے آپ کو بنی اسرائیل کا ولی لکھا ہے۔ اسلامی روایات میں ہے کہ ایک دن خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران واعظ و نصیحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل تھے۔ 1000 مہینے تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بھاری بھاری مضبوط زنجیر عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان
ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جاتی تھیں۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعون رحمت اللہ علیہ پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی بیوی سے جا کر کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کی لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس طاق میں لگی رہی کہ جب موقع ملے آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ دیا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا کچھ اثر نہ ہوا اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹال دیا اور کہا کہ میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے جواب میں راز ظاہر کر دیا اور کہا میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخر کار بیوی کو جب بھید معلوم ہو گیا تو اس نے ایک رات حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ نے کھولنے کی بہت کوششیں کی مگر تمام کوششیں رائگان ہو گئیں۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹ دی اور آنکھیں نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ ناظرین، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ناظرین، اب اگر ان دونوں روایات کا جائزہ لیں تو دونوں روایات میں ان کی عبادت اور بہادری کا تذکرہ موجود ہے، تاہم اختلاف ان کی نبوت پر ہے۔ سابقہ کتب میں ان کو نبی لکھا گیا ہے اور اسلامی روایات میں ولی، اور اس بات سے ہم سبھی واقف ہیں کہ سابقہ آسمانی کتب تحریف شدہ ہیں۔ اگر کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے، لہٰذا صرف قرآن کی ہی تعلیمات کو سچ ماننا چاہیے۔ ناظرین، اب اگر بات کریں کہ شمعون رحمت اللہ علیہ کے اس تاریخی واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو شمعون رحمت اللہ علیہ کے اس تاریخی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی شخص کو کسی خاص صلاحیت سے نوازا ہے تو اسے اپنی اس خوبی یا صلاحیت کو دوسروں کی مدد کے لیے صرف کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بندگی اور خلق خدا کی خدمت کا بہترین طریقہ ہے۔ جس طرح شمعون علیہ السلام نے اپنی طاقت کو ظالم بادشاہ اور اس کی فوج کے خلاف استعمال کیا اور بنی اسرائیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، نیز اس واقعے میں یہ سبق بھی پوشیدہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں اپنی ذات سے تکلیف دی ہو تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے تناظر میں اگر ہم خود پر نظر ڈالیں تو یقیناً ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا واقعی ہم بھی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دوسروں کے کام آتے ہیں؟ آج کل کے اس دور میں جب ہر
طرف غربت و افلاس کا دور دورہ ہے تو اس سب میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ناظرین، محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے قارئ ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ ہی میں ارشاد ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215۔ سماجی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے کسوں، معذوروں، بیماروں، بیواہوں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایسے لوگوں کی ضرورت اور معذوری کا خاتمہ کر کے معاشرے میں دولت و ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ جو لوگ معاشرے سے غربت و افلاس اور ضرورت و احتیاج دور کرنے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کو اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتے ہیں، ساتھ ہی اس بات کی بھی ضمانت دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ دین اسلام سراسر خیر خواہی کا مذہب ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کو حقوق اللہ کی اہمیت سے بڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ دوسروں کی خیر خواہی اور مدد کر کے حقیقی خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے، جو اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ رضائے الہی کا باعث بنتی ہے۔ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم دیا بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھ کر دیر تک مسجد کے صحن میں اس کی باتیں سنتے رہے اور اس کی حاجت روائی کا یقین دلا کر مطمئن کر کے اسے بھیج دیا۔ آپ کا فرمان ہے کہ حاجت مندوں کی مدد کے لیے میں مدینے کے دوسرے سرے تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم محتاج تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو جو کھانا خود کھائے اس میں سے اسے کھلائے اور جو کپڑا خود پہنے وہی اسے پہنائے، اور اس سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام اس کے سپرد کرے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً صدقہ
اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں اسلام کی روشن تعلیمات سے دور ہو کر ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز معاشرت بہت عجیب سا ہو گیا ہے۔ بے حسی تو آج کے معاشرے کا معمول بنتی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، ضرورت مندوں کے دکھ درد کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہم خود تو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، لیکن برابر میں رہنے والے بھوکے پڑوسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ اس کے بچے روٹی کو ترستے ہیں اور ہم اپنے بچے پر ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں اس بے حسی اور بے جا اسراف پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں فلاح انسانیت کے لیے اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی جان و مال اپنے مسلمان بھائیوں پر نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اسی طرح آج ہمیں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رشتہ داروں، غرباء، مساکین، ہمسایوں اور ملازمین کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے۔ کہیں ہم اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے جہنم کا ایندھن بننے کی تیاری تو نہیں کر رہے۔ آج ہمیں خود کو نکھارنے اور اپنے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، کیوں نہ دوسروں کے لیے جیا جائے۔ دوسروں کی مشکلات و مسائل کو محسوس کرتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹایا جائے۔ ہماری مدد و معاونت سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے، کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، کسی مجبور کا علاج ہو سکتا ہے، کسی کے حصول رزق میں معاونت ہو سکتی ہے، کسی مجبور کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی کے بچوں کا طرز زندگی بہتر ہو سکتا ہے، کسی کو حصول علم میں مدد دی جا سکتی ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث اعزاز اور باعث راحت ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کی جائے کہ دین و دنیا کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ دلی اطمینان بھی حاصل ہو۔ یہی حقیقی زندگی ہے۔ ناظرین، دوسرا سبق جو اس واقعے میں ہمارے لیے موجود ہے وہ ہے معاف کرنا۔ ناظرین، دوسروں کے قصور اور ان کی غلطیاں معاف کر دینا یہ خدا کی صفت ہے۔ یہی صفت خدا اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کو اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ذکر کیا ہے کہ پس معاف کر دو اور درگزر کرو، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 22۔ آیت مبارکہ میں اللہ نے دوسروں کے قصور معاف کر دینے پر ابھارا ہے، اور اس کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ معاف کر دینے والے کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ تم مخلوق پر رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں مومنوں کو انفاق پر ابھارا گیا ہے، اور انفاق کرنے والوں سے کئی گنا کر کے واپس لوٹانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب جو جتنا لوگوں کو معاف کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام العفو ہے۔ اس کا مطلب ہے درگزر کرنے والا، اور یہ صفت خدا کی مخلوق میں سے جس میں بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ اوپر خدا کی جس صفت العفو کا ذکر ہوا وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کے لیے ذکر کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دوسروں کے قصور اور غلطیاں معاف کر دینے والے بہت پسند ہیں۔ جب خدا اپنی تمام تر عظمت و جلال کے باوجود انسانوں کو معاف کر دیتا ہے، ہر وہ شخص جو خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ پہلے خود دوسروں کو معاف کرے کہ جو معاف کرے گا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو و درگزر، رحم و کرم، محبت و شفقت سے عبارت ہے، اور اس کی گواہی خود قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے
نرم خو ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کج خلق اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جاتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تم میں سے ایک رسول آیا ہے جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کا خواہاں ہے اور ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، بچے یا خادم کو نہیں مارا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اگر کوئی حدود اللہ کی بے حرمتی کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت نہیں کرتے اور اللہ کے لیے اس کا انتقام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کر دیا، طائف والوں کو معاف کر دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹا الزام لگانے والوں کو معاف کر دیا۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 21۔ اگر کوئی اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینا چاہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن وہ بدلہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ظلم کیا گیا ہو۔ البتہ اس بدلے کو بھی قرآن نے ایک طرح سے برائی ہی کہا ہے۔ اس کے برعکس جو معاف کر دینے کو ترجیح دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنے والا قرار دیا ہے اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، برائی کا اسی مقدار میں برائی سے بدلہ دیا جائے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 40۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ حساب کے لیے میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو ایک منادی آواز دے گا، جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ پھر دوبارہ اعلان کیا جائے گا، فرشتہ کہے گا، یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ پس ایسے ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا، آپ کے بندوں میں سے آپ کے نزدیک سب سے معزز کون ہے؟ تو اللہ تعالی نے جواب دیا، جو بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ ناظرین، اگر کوئی کسی چین و اطمینان میں رہتا ہے اور معاشرے میں بھی ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا رجحان پروان چڑھتا ہے، جو طاقت رکھنے کے باوجود لوگوں کی زیادتیوں اور مظالم کو معاف کر دے تو اللہ تعالی اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں اللہ پاک سے دعاگو ہیں کہ وہ ہمارے اندر یہ دونوں صفات پیدا فرمائیں، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔